2 जून 2025 اسلام آباد کا ایک نارمل دن. ایک 17 سال کی لڑکی اپنا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتی ہے. کیک کٹ ہوتا ہے, سٹوریز اپلوڈ ہوتی ہیں, فرینڈز کمنٹ کرتے ہیں, گھر میں ہنسی مذاق چل رہا ہوتا ہے. اسے لگتا ہے کہ یہ بس ایک نارمل برتھ ڈے ہے. لیکن اسی وقت اسلام آباد کا ایک اور کونے میں ایک بندہ گھنٹوں سے ویٹ کر رہا ہوتا ہے, فون ہاتھ میں اور دماغ میں obsession, ضد, جنون بھرا ہوا, اور دل میں صرف ایک بات, آج اس سے ملنا ہی ہے. اسے بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ اگلے کچھ گھنٹوں میں پاکستان کا ایک اور شوکنگ مرڈر کیس جنم لینے والا تھا. یہ کہانی صرف ثنا یوسف کے مرڈر کی نہیں, یہ کہانی ہے ضد کی, جنون کی, ریجیکشن کی, اور اس سوسائٹی کی جہاں کچھ لوگ نو کو انسلٹ سمجھتے ہیں. ثنا یوسف چترال کی ایک ینگ لڑکی تھی, صرف 17 سال کی. وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسلام آباد G13 سیکٹر میں رہتی. وہ ان ہزاروں پاکستانی گرلز میں سے ایک تھی جو سوشل میڈیا پر اپنی ڈیلی لائف شیئر کرتی ہیں. کبھی چترالی کلچر, کبھی ڈیلی روٹین, کبھی اسمائلنگ ویڈیو, کبھی سمپل لائف سٹائل کانٹینٹ. لیکن انٹرنیٹ کی دنیا بہت عجیب ہوتی ہے. یہاں لوگ آپ کو پرسنلی جانتے نہیں, لیکن پھر بھی ایموشنلی اٹیچ ہو جاتے ہیں. آپ کی پروفائل پکچر دیکھ کر, آپ کی سٹوریز دیکھ کر وہ اپنے دماغ میں ایک خیالی ریلیشن شپ بلڈ کرنے لگ جاتے ہیں. اور یہ چیز آہستہ آہستہ ڈینجرس ہو سکتی ہے, کیونکہ دنیا کا سب سے ڈینجرس انسان وہ نہیں ہوتا جو آپ سے نفرت کرتا ہے, بلکہ وہ ہوتا ہے جو آپ کو اپنی پراپرٹی سمجھنے لگ جاتا ہے. یہ تو یقیناً آپ کو پتا ہوگا کہ ثنا یوسف کا مرڈر ہوا ہے, لیکن ہر مرڈر اچانک نہیں ہوتا. کچھ مرڈرز پہلے سے دماغ میں پیدا ہوتے ہیں, پھر obsession یعنی جنون, ضد بن جاتے ہیں, اور پھر حقیقت. پولیس انویسٹیگیشن کے مطابق 22 سال کا عمر حیات کافی ٹائم سے ثنا سے کانٹیکٹ میں تھا. وہ ریپیٹڈلی اسے میسیجز اور کالز کرتا رہا. رپورٹس کے مطابق وہ اس سے ملنا چاہتا تھا, لیکن یہاں ایک ڈینجرس چیز ہوتی ہے. ایک نارمل انسان نو رپلائی کو سائلنس سمجھتا ہے, obsessed انسان اسے انسلٹ سمجھتا ہے. انویسٹیگیشن کے مطابق عمر حیات پہلی بار 29 مئی کو فیصل آباد سے اسلام آباد آیا, صرف ثنا یوسف سے ملنے کے لیے. 29 مئی کو ثنا کا برتھ ڈے بھی تھا. رپورٹس کے مطابق وہ گفٹس لے کر آیا. شاید اس کے دماغ میں کوئی فلم چل رہی تھی جہاں وہ ملے گا, امپریس کرے گا اور سب پرفیکٹ ہو جائے گا. لیکن ریئل لائف موویز نہیں ہوتی. ثنا نے میٹنگ ڈیلے کر دی اور پھر انکار کر دیا. اب ایک نارمل انسان یہاں سٹوری ختم سمجھتا ہے, لیکن ضدی انسان یہاں سے سٹوری سٹارٹ کرتا ہے, کیونکہ کچھ لوگ نو کو آنسر نہیں بلکہ چیلنج سمجھتے ہیں, اور عمر حیات انہی لوگوں میں سے تھا. 2 جون 2025 اسلام آباد. صبح جب ثنا اپنے گھر میں نارمل روٹین فالو کر رہی تھی, اسی وقت عمر حیات دوبارہ فیصل آباد سے اسلام آباد پہنچا. رپورٹس کے مطابق وہ صبح سے اس کے گھر کے پاس ویٹ کر رہا, بار بار کالز, بار بار میسیجز, بار بار کانٹیکٹ کرنے کی کوشش. اور یہاں سے ڈاکومنٹری کا سب سے ڈسٹربنگ پارٹ شروع ہوتا ہے, کیونکہ ایک سائیڈ پر ایک 17 سالہ لڑکی اپنی نارمل زندگی جی رہی تھی, جبکہ دوسری طرف ایک انسان اپنے دماغ میں خیالی ریلیشن شپ بنا چکا تھا. رپورٹس کے مطابق ثنا نے اسے اس دن بھی ملنے سے انکار کر دیا. وہ گھر میں ہی رہی, لیکن عمر حیات وہاں سے گیا نہیں. وہ ویٹ کرتا رہا گھنٹوں تک, اور پھر اسے ایک موقع مل گیا. انویسٹیگیشن رپورٹس کے مطابق گراؤنڈ فلور پر رہنے والا تینات جب باہر نکلا تو ہوا کی وجہ سے دروازہ کچھ سیکنڈ کے لیے اوپن رہ گیا, بس صرف اتنا ہی. کبھی کبھی پوری زندگی صرف کچھ سیکنڈز پر ڈیپینڈ کرتی ہے. عمر حیات نے اس مومنٹ کا فائدہ اٹھایا اور گھر کے اندر داخل ہو گیا. وہ سیدھا اوپر گیا ثنا کے روم تک, اور پھر فیس ٹو فیس کنورسیشن ہوئی. ایک 17 سالہ لڑکی اپنے گھر میں سڈنلی اس شخص کو دیکھتی ہے جس سے ملنے سے وہ انکار کر رہی تھی. رپورٹس کے مطابق ثنا نے اسے کہا, یہاں کیمراز لگے ہیں, چلے جاؤ, میں پانی لاتی ہوں. یہ لائن بہت ہیوی ہے, کیونکہ اس مومنٹ میں بھی وہ سچویشن کو پرفیکٹلی ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہی تھی. لیکن کچھ لوگ امن نہیں چاہتے, وہ اگلے انسان پر کنٹرول چاہتے ہیں. پھر کیا تھا, صرف کچھ سیکنڈ میں 2 گولیاں چلتی ہیں, پوائنٹ بلینک رینج, چیسٹ پر. ثنا کی خالہ کو پہلے لگتا ہے کہ شاید بیلون پھٹا ہے, کیونکہ برتھ ڈے والا گھر تھا, لیکن پھر چیخیں سنائی دیتی ہیں. ثنا کی والدہ ہیلپ کے لیے چلاتی ہیں. نیبرز بھاگتے ہوئے آتے ہیں. ہر طرف پینک پھیل جاتا ہے. ہاسپٹل لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے, لیکن کبھی کبھی موت انسان سے زیادہ تیز ہوتی ہے. ثنا کی زندگی راستے میں ہی ختم ہو جاتی ہے. صرف 17 سال کی لڑکی, صرف ایک ریجیکشن, اور پوری زندگی ختم. مرڈر کے بعد
عمر حیات اسلام آباد سے نکل گیا، لیکن ٹیکنالوجی کبھی کبھی انسان کا سب سے بڑا ویپن بن جاتا ہے۔ پولیس نے 100+ CCTV کیمراز اینالائز کیے، 300+ کالز ریکارڈ ٹریس کی، موبائل لوکیشن ٹریس کی، اور پھر ایک نام ریپیٹڈلی سامنے آ رہا تھا، اور وہ نام تھا کاکا۔ یہ نام ثنا کے فون میں بھی سیو تھا۔ پولیس فیصل آباد پہنچی اور مرڈر کے تقریباً 20 گھنٹوں کے اندر عمر حیات اریسٹ کر لیا گیا۔ ویپنز ریکور ہوئی، کلوتھز ریکور ہوئے، اور پولیس کے مطابق اس نے اعتراف بھی کر لیا۔ اسلام آباد پولیس چیف نے اسے کولڈ بلڈڈ مرڈر کہا، لیکن اصل سوال ابھی بھی وہی تھا، کیا یہ صرف ایک مرڈر تھا یا پوری سوسائٹی کی فیلئر؟ لیکن یہاں ایک اور بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، عمر حیات کے پاس آخر پستول آیا کہاں سے؟ پولیس نے ویپنز تو ریکور کر لیے، لیکن پبلکلی یہ کلیئر نہیں ہوا کہ پسٹل لائسنس تھا یا ایلیگل۔ اس کی فیملی کا کوئی بیک گراؤنڈ آرمی یا کوئی پولیس والا تھا، یا ویپنز اس کے نام پر رجسٹر بھی تھے یا نہیں؟ اور اونیسٹلی یہ سوال صرف ایک کیس کا نہیں بلکہ پورے پاکستان کا ہے۔ سوچو، ایک 22 سال کا لڑکا فیصل آباد سے اسلام آباد آتا ہے، اس کے ساتھ پسٹل بھی ہوتا ہے، اسلام آباد میں G13 جیسی جگہ میں گھنٹوں گھومتا ہے، پھر ایک گھر میں گھس کر مرڈر بھی کر دیتا ہے، لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو پھر عام انسان کتنا سیف ہو سکتا ہے؟ آج پاکستان میں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ گن نکال لیتے ہیں، کبھی روڈ ریج، کبھی ایگو، کبھی پرسنل دشمنی پر، اور جب غصے والے یا مینٹلی انسٹیبل لوگوں کے پاس ویپنز آسانی سے آ جائیں تو پھر سوسائٹی ڈینجرس بن سکتی ہے۔ اسی لیے تو حال ہی میں گورنمنٹ آف پنجاب نے ایلیگل ویپنز اور اوپنلی گنز دکھانے پر کریک ڈاؤن کی بات کی تھی، کیونکہ گن صرف ایک مشین نہیں ہوتی، غصے والے انسان کے ہاتھ میں وہ سیکنڈز میں زندگی ختم کرنے والا آلہ ہوتا ہے۔ ثنا کے مرڈر کے بعد سوشل میڈیا پر 2 طرح کے پاکستان نظر آئے، ایک پاکستان جو انصاف ڈیمانڈ کر رہا تھا، اور دوسرا پاکستان جو وکٹم کو ہی بلیم کر رہا تھا۔ اگر ویڈیوز نہ بناتی، اگر سوشل میڈیا یوز نہ کرتی تو زندہ ہوتی۔ لیکن سوال یہ ہے، فور ایگزامپل، اگر کوئی روڈ پر چلنے والے کو گولی مار جائے یا اسے قتل کر جائے تو کیا غلطی چلنے والے کی ہوگی یا قاتل کی؟ یہ صرف انسینسٹیو نہیں، ڈینجرس ہے، کیونکہ جب سوسائٹی وکٹم کو بلیم کرتی ہے تو انڈائریکٹلی کرمنل کو ایکسکیوز ملتا ہے۔ اسلام نے تو اتنی بیسک چیز بھی کلیئر کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، لیکن ہم نے ایمپتھی کی جگہ ججمنٹ چوز کی۔ تو تقریباً 1 سال تک یہ کیس پاکستان کی ہیڈ لائن میں رہا۔ ہر ہیئرنگ، ہر ایویڈنس، ہر وٹنس صرف ایک سوال کے گرد گھوم رہے تھے، کیا ثنا کو انصاف ملے گا؟ اور پھر 19 مئی 2026 کو اسلام آباد کورٹ نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ کورٹ نے عمر حیات کو سزائے موت سنا دی۔ ملزم عمر حیات کو سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ پروسیکیوشن کے وکیل کی جانب سے استدعا کی گئی تھی کہ 2 بار یکے بعد دیگرے سزائے موت سنائی جائے، لیکن تازہ ترین خبر اب ہمارے پاس یہ آ رہی ہے کہ عمر حیات اس ملزم کو مجرم قرار دیتے ہوئے سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ لیکن صرف اتنا ہی نہیں، کورٹ نے ایڈیشنل سزائیں بھی سنائی۔ رپورٹس کے مطابق 21 سال کی قید کی ایڈیشنل سزا اور 20 لاکھ روپے سے زیادہ جرمانہ بھی سنایا گیا۔ یہ کمپنسیشن ثنا کی فیملی کو دیا جانا تھا۔ کورٹ کا کہنا تھا کہ یہ صرف ایک مرڈر نہیں بلکہ پلانڈ کرائم تھا۔ کورٹ کے باہر ثنا کے والد کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن آواز میں ایک عجیب سکون بھی تھا۔ انہوں نے میڈیا سے کہا، معاشرے کے لیے فیصلہ ملا ہے، پورا معاشرے میں اس طرح کے جو کرمنل جو لوگ ہیں آج تک، تو یہ ان کو جو سبق ہے کہ اگر اس طرح کوئی کام کرے تو اس کا انجام اسی طرح مل سکتا ہے، اس کا جواب بھی جوڈیشری کی طرف سے اس طرح آ سکتا ہے۔ ثنا کے پیرنٹس نے ڈیمانڈ کی کہ عمر حیات کو سر عام پھانسی دی جائے۔ صحیح سزا مل گئی مجرم کو، سر عام، مطلب اس کو پھانسی ہو، بس یہ آخری جو میری وہ ہے، تاکہ سوسائٹی کے لیے ایک ایگزامپل بن جائے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ جب کرائمز اوپنلی سوسائٹی کو ڈرا سکتے ہیں تو سزا بھی ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو ہلا دے۔ لیکن فی الحال کورٹ نے تو سزائے موت سنا دی ہے، مگر پبلکلی ہینگنگ کا کوئی فائنل آرڈر نہیں آیا۔ 2 جون 2025 کو صرف ایک لڑکی نہیں مری بلکہ سوسائٹی کا ایک اور ڈارک فیس سامنے آیا۔ ایک 17 سال کی لڑکی جو اپنا برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہی تھی، اسے نہیں پتا تھا اس کی سٹوری لاسٹ سٹوری ہوگی۔ قاتل پکڑا گیا، کورٹ ڈیسیژن بھی آ گیا، لیکن اصل سوال ابھی بھی زندہ ہے، کیا پاکستان میں ایک لڑکی سیفلی نو بھی نہیں کہہ سکتی؟ یا پھر کچھ مہینے بعد ہم کسی اور بیٹی کا نام #میں لکھ رہے ہوں گے؟ ایک بہت ہی امپورٹنٹ میسج، اس ڈاکومنٹری کا مقصد کسی انفلوئنسر، کسی فحاشی پھیلانے والے ٹک ٹاکر یا کسی فیملی ولاگر کو پروموٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک
रियलिटी को एक्सपोज करना है। क्या पाकिस्तान में एक लड़की सेफली नो भी नहीं कह सकती? क्या हम इमोशनली इतने वीक हो चुके हैं कि रिजेक्शन पर कत्ल कर दें? क्या पेरेंट्स अपने बेटों को इमोशनली कंट्रोल करना सिखा रहे हैं, या बॉयज को ये सिखाया जा रहा है कि नो मीन्स चैलेंज? अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर जरूर करें। क्या आप इस तरह की वीडियो पसंद करते हैं? मिलते हैं इसी तरह की एक और दिलचस्प और हकीकत भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।